انہوں نے یہ ایک بات بتائی کہ جب طبیعت خراب ہو تو صدقہ دے کر جان بچا لو، اور جب دین پر کوئی بات آئے تو جان دے کر اپنا دین بچا لو۔ تم جوان ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے وہ حضور کے نام پر دی ہے۔ جی بے شک۔ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ جی کیا بات۔ اپنی شہوتیں پوری کرنے کو محبت کا نام دیتے ہیں۔ ارے اصل محبت تو وہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت ثنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، حضور کے نام پر اپنی گردنیں دے دیتے ہیں۔ یہ محبت ہے، یہ عشق ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ایسا کرا بھی نہیں سکے گی۔ آپ یہ مت کہنا کہ یہ جان اس کے لیے اس کے لیے ہے، بلکہ سنی ہمیشہ یہی کہے گا زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ ہمارا جو کچھ بھی ہے یہاں پر جینا مرنا کس کے لیے ہے؟ نبی کے لیے۔ میں یہ باتیں اس لیے بھی کہتا ہوں میرے عزیزوں، جو رسول تمہیں ہر لمحے یاد کرتے رہے، ہر گھڑی رب حب لی امتی کہتے رہے، رب اغفر لی امتی کہتے رہے، کیا اس امت پر آج اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی کی عزت کے لیے کھڑی ہو جائے؟ جو رسول اپنی قبر میں تمہیں یاد کرے، معراج کی سفر میں یاد کرے، اپنے بستر پر یاد کرے، اپنے مصلے پر یاد کرے، جنگل کی تنہائی میں، جہاد کے سفروں میں اپنی امت کا خیال کیا کرے، اس امت کو آج اتنا بھی حق نہیں ہے؟ حساس بن جاؤ اور تمہاری ساری عزت مولا تعالیٰ واپس عطا کرے گا۔ بے شک بے شک۔ کچھ نہیں ہونا ہے۔ اگر کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری باتوں سے کچھ لوگوں کا نقصان ہو جائے گا، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، تو میرے عزیزوں ان لوگوں سے میں اتنی بات کہوں گا، ایسے گھٹ گھٹ کر کے جینے سے تو بہتر ہے کہ حضور کے نام پر چلے جائیں۔ روز گالیاں سنتے ہو، تمہارے ماں باپ کو اتنی گالیاں نہیں دی جاتی جتنی آج میرے مصطفیٰ کو آج دی جا رہی ہے۔ احساس ہے اس بات کا؟ آج یہاں پر جتنا اسلام کو، قرآن کو نشانہ بنایا جاتا، ہماری ذات کو بھی نہیں بنایا جاتا۔ کیا تم ان سے بھی افضل ہو گئے ہو؟ اللہ۔ آج یہ احساس کیوں مر جا رہا ہے؟ ان حالات میں بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزوں کی ابھی ضرورت نہیں، پھر کب ضرورت ہے آپ ہی ہمیں بتائیں، کب ضرورت ہے؟ ظلم جب بڑھ جاتا ہے اور خاموش رہ جاؤ گے تو تمہارا بھی نام ظالموں میں لکھا جائے گا۔ ظلم کرنے والا ہی گنہگار نہیں، ظلم سہ کر خاموش رہنے والا اپنی پچھلے نسلوں کو تباہ کر رہا ہے، بزدل بنا رہا ہے۔ سیدی امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان کو اللہ کے نبی نے صبر نہیں سکھایا تھا؟ کیا ان کے پاس مصلحت حکمتیں نہیں تھی؟ وہ صبر کے پیکر تھے، مصلحت اور حکمت سب جاننے والے تھے، لیکن دین پر جب حرف آیا تھا اور حضور پاک کی اس عظیم خلافت کو کوئی فاسق و فاجر سنبھالنے لگ گیا تھا، تو اتنی بات کے لیے مولا حسین میدان میں اتر پڑے، اپنے بچوں کی قربانی کو دیکھا اپنے آنکھوں کے سامنے۔ کون ہے تم میں سے جو اپنے 6 ماہ کے بچے کو حلق میں نیزہ لگتے ہوئے سامنے دیکھ رہا ہو اور ہاتھ اٹھا کر مولا کی بارگاہ میں کہتا ہو مولا تیرے دین کے لیے قربانی بھی قبول کر لے؟ کون ہے تم میں سے ایسا بوڑھا لا کر کے دکھاؤ جس کے 22 سال کے جوان بیٹے کے لاش پر سے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں اور وہ دیکھ کر خاموش بیٹھ سکتا ہو؟ مولا حسین کی عظمتوں کو سلام۔ سبحان اللہ۔ یہ کربلا یوں ہی نہیں ہوا تھا کہ اگر صرف اپنی گدی ہی سنبھالنا ہوتا تو رسول اللہ کے جانشین، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے بیٹے جن کو میرے آقا اپنا ریحان کہا کرتے تھے، جنتی پھول کہا کرتے، انہیں سونگا کرتے، انہیں چوما کرتے، وہ ایک جگہ بیٹھ کر کے سارے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکتے، میدان میں اتر کر کے انہوں نے یہ ایک بات بتائی کہ جب طبیعت خراب ہو تو صدقہ دے کر جان بچا لو، اور جب دین پر کوئی بات آئے تو جان دے کر اپنا دین بچا لو۔
ہاں جب دین پر بات آئے تو جان دے کر دین کی حفاظت کی جائے گی۔ اے سنی مسلمانوں، میں اتنی بیداری چاہتا ہوں تمہارے دلوں کے اندر، اتنی بیداری کہ اب بقیہ جو زندگی تمہاری موجود ہے، یاد رکھنا میں رہوں یا نہ رہوں مجھے پتا نہیں کل کو میرے ساتھ کیا ہونا ہے، لیکن مجھے اس بات کا خوف نہیں، مجھے اس بات کا خوف نہیں، جتنا جینا تھا وہ جی بھی لیا، کیا بات، اور جو دیکھنا تھا مولا نے سب دکھا بھی دیا، مزید ہوس نہیں ہے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے نوجوانوں کہ ہمارے مر جانے کے بعد، ہمارے کٹ جانے کے بعد، ہمارے دار پر چھڑ جانے کے بعد تم منتشر نہ ہونا، بلکہ اپنے اتحاد کو ایسا مضبوط کرو کہ اس طرح مجھ جیسے ہزاروں کو بھی کاٹا جائے لیکن نبی پاک کے قدموں پر ہم اپنی جان نچھاور کریں۔ بے شک بے شک، سبحان جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال کے۔ اللہ 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 اللہ، یہ نعرہ ہر ایک کا ہونا چاہیے، بے شک بے شک، اور جس دن تم بیدار ہو جاؤ گے پھر دیکھنا کہ کیسے کایا پلٹتی ہے۔ جی بے شک، ہاں ایک بات مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے، دنیا تمہیں نشہ کھلا رہی ہے، نشیڑی بناتی ہے، جواری بناتی ہے، شرابی بناتی ہے، سارے ہمارے محلے میں سب سیلسمین یہی ہوتے ہیں۔ نشہ جتنا بکتا ہے اور کرتے ہمارے محلوں میں، یہ کیوں ہے جانتے ہیں؟ یہ دیدہ و دانستہ خاص پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے بے شک، کہ اگر یہ بچے جب تک نشہ کرتے رہیں گے ہماری کرسیاں محفوظ رہیں گی۔ ہاں یہ راز کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا میں لمبی دیر تک کرسی چلانا چاہتا ہوں تو رعایا کو کیا کیا انعام دوں، راشن فری کر دوں، روزانہ ان کو پیسے بانٹوں، سب خوش رہیں گے تو میری کرسی زیادہ دن تک چلے گی۔ وزیر نے کہا جتنا بھی کھلاؤ گے کوئی نہ کوئی اٹھے گا۔ پھر کیا؟ اس وزیر نے کہا کہ ان کو نشہ کھلاؤ، ان کو نسوار کی عادت ڈال دو، یہ نشہ کرتے کرتے ایسے تھک جائیں گے تمہاری کرسی کا انہیں احساس بھی نہیں ہوگا، تم اپنی گدی پر محفوظ رہو۔ یہ ظالم دنیا یہی چاہتی ہے کہ اگر ان کو پتا ہے پوری دنیا میں اگر گرم خون کسی کا ہے تو محمد عربی کے شیروں کا ہی۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان غلاموں کا ہی ہے۔ تاریخ ہے ہماری، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، اکھڑ جاتے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ بے شک، یہ تاریخ ہے اور دنیا یہ جانتی ہے، اس لیے تمہیں جب تک وہ سلا سکتی ہے سلائے گی، جب تک تمہیں غافل کر سکتی غافل کرے گی۔ فیشن کے نام پر، چرس گانجے کے نام پر، شراب جوے کے نام پر، جب تک تم سوتے رہو گے دوسروں کا بھلا ہے، اور جس دن تم یہ چھوڑ دیے ساری چیزیں دوسروں کی نیند حرام ہو جائے گی۔ سب کو پتا ہے جب تک یہ مسلمان غافل ہے سب چین سے ہے، جس دن یہ ایمانی قوت کے ساتھ آئے تو پتا ہے دنیا کو کہ قیصر و کسریٰ نہ بچ سکے۔ بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں کو انہوں نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، تو آج بھی اگر وہ ایمانی غیرت اگر بیدار ہو گئی تو سب کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، سب کے لیے۔ اس لیے آج دنیا میں بھی ہم نے دیکھا ہے، آج بھی جو سپر پاور اپنے آپ کو کہتا ہے وہ چند پہاڑی مسلمانوں سے خوف زدہ ہے، پہاڑی مسلمانوں سے ڈرتا ہے۔ کیا چیز ہے؟ کوئی تو چیز ہوگی۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، اور اقبال یہ کہتا ہے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ سنو کان کھول کر یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ بے شک، الحمدللہ یہ باقی ہے۔ اس لیے میں نوجوانوں سے آج اپیل کروں گا، جن بچوں نے آج لبیک کے نعرے لگائے ان کی بیداری دیکھا تو امیدیں جاگ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، علماء کا یہ ممبر سجایا تو اب صرف اور صرف اس کو فارمیلٹی کے طور پر جلسے مت کرو کہ جلسہ سجانا ہے، لائٹ لگانا ہے، اسٹیج سجانا ہے، کچھ لوگوں کو بلانا ہے، نذرانے دینا ہے، پیسے اڑانا ہے، یہ فارمیلٹی نہیں،
بلکہ آپ اگر جلسہ ہو تو اس نیت کے ساتھ کہ جب جتنے یہاں پر آئیں گے اور سب عاشق رسول بن کر نکلیں گے، سبحان اللہ سبحان آنے والے بھی اور سننے والے بھی یہ جذبہ لے کر کے جائیں گے کہ اس مجمع کے بعد اس جلسے سے اٹھیں گے تو یہ عہد کر کے اٹھیں گے، گانے بازے چھوڑ دیں گے، جوا نشہ چھوڑ دیں گے، اور جتنی غفلت تھی سب چھوڑ دیں گے، اب جائیں گے تو جئیں گے میرے مصطفیٰ کے لیے جی، اور یہ کہتے ہوئے سوئیں گے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے، اور پھر میرے مصطفیٰ کو پکار کر کہیں گے یا رسول اللہ تھکا ہارا آپ کا غلام آپ کے دربار میں آ گیا، اے آقا و مولا آپ مجھے اپنے دربار میں قبول کر لیں۔ اے سنی مسلمانوں، بریلی کے رہنے والوں، وقت کے مجدد نے، ہمارے اور تمہارے امام نے ہمیں یہ سکھایا ہے، اگر کبھی بھٹک بھی گئے، کبھی کہیں غافل ہو بھی گئے، واپس پلٹ آنا، کسی اور سے مت کہنا، اسی دربار میں پکارنا جو تمہارے انتظار میں ہے، وہ دربار رسالت معاب ہے، یوں کہنا ہاتھ جوڑ کر میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ جب تم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار یہ التجا کرو گے، سچ کہتا ہوں اے نوجوانوں، سچ کہتا ہوں، مجھے میری باتوں کا یا میری ذات کا یقین نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کے سچے ہونے کا کامل یقین ہے کہ جب جب آقا کو ان کے غلاموں نے پکارا ہے، میرے آقا نے جھولی پھیلا دی ہے، اپنا دامن پھیلا دیا ہے اور سب کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے۔ جانتے ہو مدینہ طیبہ میں ایک پاگل عورت جس کی کوئی باتیں سنتا نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کھڑے ہیں، وہ پاگل عورت آنے لگ گئی، صحابہ ہٹو بچو کرنے لگے، یہ پاگل عورت ہے، بولتی جائے گی، بڑبڑ کرتی ہے، حضور پاک کی طرف وہ آ رہی تھی، کوئی اس کی باتیں نہیں سنتا تھا، صحابہ حضور کا گھیرا بنانے لگے، میرے آقا نے فرمایا چھوڑو اسے، آنے دو، سبحان اللہ، آنے دو، پاگل عورت ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بہت بڑبڑ کرتی ہے، کنٹینیو بولی جاتی ہے، حضور پاک نے فرمایا مجھے پتا ہے، یہاں تک کہ وہ عورت جب قریب آئی تو کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اللہ سبحان اللہ، میرے آقا آپ سے بات کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا کرو، کیا تمہاری بات ہے؟ وہ کہتی یہاں نہیں کروں گی، میرے ساتھ چلو، میرے آقا کو لے کر چل پڑی، یہاں تک کہ صحرا میں پہنچ گئی، گلیوں سے نکل کر کے صحرا میں پہنچ گئی، وہاں کہتی ہے بیٹھ جاؤ، پاگل عورت ہے اور باتیں ایک ہی بات کو بار بار دہراتی ہے، اور میرے آقا کان لگا کر ایسے سنتے ہیں جیسے کسی دانشور کی بات سن رہے ہیں، کسی عظیم آدمی کی بات سن رہے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ باتیں ختم کرتی ہے، گھنٹے گزر گئے، میرے آقا اٹھ کر کے آتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ پگلی عورت ہے، آپ کا ایک ایک لمحہ قیمتی، صحابہ آپ کے دیدار کے مشتاق، میرے آقا نے کیا جواب دیا جانتے ہو اے امتیوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں مجھے پتا ہے پورے مدینے میں اس کی کوئی بات سنتا نہیں، اگر میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کے پاس جائے؟ اللہ اللہ سبحان اس اللہ، کو یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کرو عرض بارگاہ مصطفیٰ میں، تجھ سے منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہی کے پلے ہیں، رخ کدھر کریں؟ سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں۔ جس دن تم یہ احساس بیدار کرو گے، میرے آقا آج بھی اپنے دامن رحمت میں جگہ دینے کے لیے تیار ہیں، حضور تمہارے انتظار میں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے احوال ہر جمعرات سنتے ہیں، فرشتے ہمارے احوال اعمال ہر جمعرات میرے آقا کو سناتے ہیں جا کر، فلاں امتی ہفتے بھر میں یہ کام کیا، تمہارے دن کے اجالے میں کیے ہوئے کام، رات کے اندھیرے میں کیے ہوئے کام، سب فرشتے لے جا کر جمعرات کو سناتے ہیں۔ اے مسلمانوں کبھی احساس کرو کہ جب جب فرشتے میری خبر دیتے ہوں گے تو کیا کیا کام میرے آقا کو سناتے ہوں گے، میرے گناہ بھی میری نیکیاں بھی۔ ہم یہ تک نہیں چاہتے کہ میرے باپ کو میری برائیاں معلوم ہوں، چھپ کر کے کرتے ہیں،
لیکن کیا تمہارے اندر یہ احساس نہیں کہ جب رسول اللہ کو فرشتے میرے بارے میں سنا رہے ہوتے ہوں میرے آقا پر کیا گزرتی ہوگی؟ تم کب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اپنے برے اعمال پہنچاتے رہو گے؟ توبہ کر لو اور باز آ جاؤ۔